تو ہم مسلمانوں کا بہت بڑا رشتہ اس حوالے سے ہے کہ ہم مسلمان ہر نبی کو قابل تعظیم اور قابل احترام مانتے ہیں اور ایمان کا حصہ مانتے ہیں، اور اکثر انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اکثر انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور صرف بیت المقدس اکثر انبیاء کا قبلہ نہیں ہے بلکہ اکثر انبیاء کا مسکن بھی وہی ہے، اور صرف مسکن نہیں ہے یعنی رہائش ان کے ارد گرد، بلکہ اکثر انبیاء کا مدفن بھی وہی ہے۔ ایک تو قبلہ ہے، دوسرا ان کا مسکن ہے، اور تیسرا ان کا مدفن ہے۔ ہزاروں انبیاء کی قبور ہیں وہاں، اور حتیٰ کہ انبیاء وصیتیں کرتے تھے اولاد کو کہ مجھے وہاں دفن کرنا، جیسے ہم اپنی وصیت کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ لے جائے تو کہتے ہیں میری باڈی کو واپس نہ لانا، جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے، اعلیٰ جگہ انسان دفن ہونے کو پسند کرتا ہے، مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ رکھنا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں کہی جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ وصیت فرمائی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد محترم انہوں نے باقاعدہ وصیت فرمائی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا، میرے بیٹے اب مصر میں سارے اکٹھے ہو گئے، ہر قسم کی فراوانی تھی، ہر قسم کی آسانی تھی، لیکن آپ نے فرمایا میرے بیٹے جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو مجھے مصر میں دفن نہ کرنا، مجھے بیت المقدس میں اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسحاق ان کے قدموں میں دفن کرنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وصیت، یعقوب بھی اللہ کے نبی، وصیت عمل کرتے ہوئے حضرت یعقوب کا انتقال مصر میں ہوا تھا، لیکن ان کی تدفین بیت المقدس میں ہوئی۔ دیکھو نا اہمیت تھی اس جگہ کی کہ وصیتیں کی جا رہی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، یعنی جب آخری ایام آئے تو اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، سورہ یوسف کے آخر میں ان کی دعا موجود ہے، تو انہوں نے بھی فرمایا تھا حالات ایسے ہیں، مجھے اگر تدفین یہاں میری کرنی ہے تو امانتاً کرنی ہے، جب تمہیں اللہ فتح عطا فرما دے نا، بیت المقدس سارا یہ سسٹم ساری چیزیں ہو جائیں، تو پھر میرے تابوت کو، میرے وجود کو وہاں لے جانا۔ اور تاریخ گواہ ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تھی، بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود کو جو امانتاً وہاں دفن کیا گیا تھا، وہاں سے پھر وہاں جا کے دفن کیا اپنے والدین کے قدموں۔ آپ خود تصور کریں اس جگہ کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ انبیاء کے ہاں اس جگہ کا کیا مقام تھا۔ تو کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم ہر نبی کو قابل احترام مانتے ہیں، ایمان کا حصہ مانتے ہیں، تو ہر نبی کی نسبت بیت المقدس کے ساتھ ہے، ہزاروں انبیاء کی نسبت ہے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے، اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت کو، اگر جگہ کی اہمیت کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر اس جگہ کی اہمیت کا آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امام الانبیاء بنایا تو بیت المقدس کا انتخاب تھا، سارے انبیاء کو وہاں جمع کیا جا سکتا تھا تو خانہ کعبہ میں بھی جمع کیا جا سکتا تھا، یہاں آپ کو امام الانبیاء بنایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کی قدرت ہے، طاقت ہے، اس کے سامنے کسی چیز کو رکاوٹ ہے؟ وہ تو ارادہ کرتا ہے ہو جاتی ہے چیز۔ یہ تو مخلوق ہے نا، عاجز ہے، اسباب کی دنیا تک محدود ہے، وہ تو خالق ہے، تم وہاں سلسلہ جاری کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ہمارے نبی کو امام الانبیاء بنایا۔ اکثر انبیاء کا قبلہ وہی تھا،
وہاں امام الانبیاء بنا کے مسلمانوں کو ایک اور رشتہ بیت المقدس کے ساتھ جوڑ دیا، ایک اور عظیم رشتہ جو ہمارے نبی کی خالص ختم نبوت کا ایک رشتہ تھا، جس میں دلیل ثابت ہو رہی تھی کہ ہمارے نبی آخری نبی